اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ میں جو کچھ سوالات کیے گئے ان میں سے یہ ایک سوال جو حیض سے متعلق ہے وہ بھی بڑا اہم تھا، اور اس سے پیشتر آیات میں نکاح کا تذکرہ ہے، اس کی مناسبت سے بھی یہاں یہ حیض کا تذکرہ بہت مناسب ہے، اور شریعت کی اس میں جو کچھ رہنمائی ہے وہ بہت وضاحت کے ساتھ ہے۔ حیض کے سلسلے میں بڑی افراط و تفریط تھی، اور وہ افراط و تفریط یہ ہے، مشرک قومیں اس طبعی ناپاکی کو ایک اس طبعی ناپاکی کو وہ عورتوں کے لیے ایک بہت بڑا عیب اور بلکہ ان کا ایک جرم سمجھتی تھی، اور عورتوں کو وہ بالکل ان کے ساتھ اچھوت کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ معاملہ دور جاہلیت میں ساتھ کیا جاتا تھا۔ ان ایام میں گویا کی عورت کو ایک کال کوٹری میں ڈال دیا جاتا تھا، بس وہ الگ تھلگ زندگی بسر کرتی تھی، اور یہ مشرک قوموں کا ہی معاملہ نہیں تھا، بلکہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی یہود بڑے متشدد تھے، اور یہود ان ایام میں عورت کو ناپاکی نہیں سمجھتے، بلکہ اس کی اس ناپاکی کو وہ متعدی سمجھتے تھے۔ اگر ان ایام میں عورت کسی چیز کو چھو لے تو وہ بھی ناپاک ہو جائے، لہذا یہ افراط و تفریط۔ دوسری طرف نصارہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ان ایام میں مقاربت کو کوئی گھناؤنا عمل نہیں سمجھتے تھے، یہاں ان کے یہاں بس ہر طرح کی قربت ان سے کی جا سکتی تھی۔ یہ افراط و تفریط۔ اس افراط و تفریط میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت کا جو حکم ہے اس کو دریافت کیا گیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے حیض کے متعلق دریافت کرتے ہیں، اس میں مقاربت کی جائے نہ کی جائے، شریعت کا اس میں کیا حکم ہے۔ محیض یہ مصدر ہے، حاذا یحیض حیضا و محیضا، مصدر میمی۔ شریعت نے جو جواب دیا ہے وہ بہت جامع ترین جواب ہے۔ فرمایا ان سے کہہ دیجئے قل هو اذن، آپ فرما دیجئے وہ گندی چیز ہے۔ قل هو اذن، گندی چیز یہ شرعن بھی گندی ہے، طبعن بھی گندی ہے، اور طبن بھی گندی ہے۔ کتنا جامع ترین جواب دیا گیا شریعت میں۔ قل هو اذن، اس کی جو حقیقت ہے وہ حقیقت یہ ہے، شرعن یہ گندی اس لیے ہے کہ ان ایام میں اللہ نے مقاربت کو منع فرمایا ہے۔ طبعاً ظاہر ہے کہ وہ ایک گندا خون ہوتا ہے، انسان کو طبیعی طور سے اس سے تکدر ہوتا ہے، نفور ہوتا ہے۔ طباً اگر ان ایام میں مقاربت ہو تو وہ دونوں کے لیے مہلک بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے کیسا حکیمانہ اور جامع ترین جواب دیا کہ ان سے یہ بتا دیجئے کہ وہ اذن ہے، گندی چیز ہے۔
بہرحال شریعت کا ان ایام میں حکم یہ ہے فاعتزلوا النساء فی المحیض، حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو. عورتوں کو علیحدہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے کہ ان کو کال کوٹری میں ڈال دیا جائے، ان کو عورت نہیں بلکہ ان کو ایک بلا اور مصیبت سمجھا جائے جیسا کہ دور جاہلیت میں ہوتا تھا، بلکہ مردوں کو حکم دیا گیا کہ وہ خواتین سے ان ایام میں علیحدہ رہیں، وہ دور رہیں. فاعتزلوا النساء فی المحیض، اور فاعتزلوا النساء فی المحیض یہ اصل ہے کیا، اسی کی تفسیر آگے بیان کی گئی ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. یہ واو عطف تفسیر کا ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ کو یہاں قرآن مجید نے آگے کھول دیا ہے، ان سے مقاربت نہ کرو، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں، اور خوب پاک ہونا ظاہر ہے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. یہاں یعنی ایام جب مکمل ہو گئے تو ظاہر ہے کہ شرعی اعتبار سے وہ پاک ہو گئی ہیں، لیکن جب غسل کریں گی تب ان کو پوری کامل پاکی حاصل ہوگی. لہذا یہاں اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ جب وہ خوب پاک ہو جائیں، یعنی ان کے ایام بھی پورے ہو جائیں اور ایام پورے ہونے کے ساتھ وہ غسل بھی کر لیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو ان کے پاس آؤ اس جگہ سے جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے. فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، قربان جائیے قرآن مجید کے اس اسلوب پر اللہ نے کتنا نازک مسئلہ اور کتنے پردے کی بات لیکن کس پاکیزہ انداز سے ادا کر دی گئی ہے. فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جس میں ہر ادب کو ملحوظ رکھا گیا ہے، اور جتنی خرافات تھیں اور جتنی برائیاں تھیں ان تمام برائیوں کا ازالہ بھی کر دیا گیا. فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، وہ یہودی حدود بندیاں جو انہوں نے اپنے طور سے قائم کر لی تھی اس دیواجی زندگی میں، ان سب کو قرآن مجید نے ایک لفظ کے ساتھ ڈھا دیا ہے فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. آگے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے، اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو خوب توبہ کرتے ہیں. خوب توبہ کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ عام توبہ کا بھی اس میں تذکرہ ہے، عام حالات میں وہ توبہ کرتے ہیں. اور ویسے بھی اگر کسی سے اتفاق طور سے اس ازدواجی زندگی میں کوئی چوک ہو گئی ہے، یہ ایام ممنوعہ میں اتفاق سے کوئی اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر اگر اس سے اللہ کا حکم ٹوٹ گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا. اللہ ایسے توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور خوب پاکی اور صفائی کو اختیار کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے، جو ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں، ان احکام کا خیال رکھتے ہیں، ان ایام میں مقاربت نہیں کرتے ہیں. اللہ ان کو خوب محبوب رکھتا ہے، ان کو پسند فرماتا ہے. اور آیت اپنے طور پر عام ہے، عام حالت میں بھی اللہ رب العزت پاکی کو صفائی کو پسند فرماتا ہے. اور صفائی اور نظافت کے سلسلے میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں وہ آپ کے ذہن و دماغ میں ہے کہ طہارت کو، صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے. تو اسلام تو یہ بات بتلاتا ہے اور اللہ اس چیز کو پسند فرماتا ہے. آگے فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، بیویاں تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم، تم اپنی کھیتیوں پر آؤ، انا شئتم جس طرح سے بھی تم چاہو. انا کا لفظ جو کیفا کے معنی میں بھی آتا ہے، متا کے معنی میں بھی آتا ہے، اینا کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی جس وقت بھی چاہو جس طرح بھی چاہو تم وہاں آ سکتے ہو. یہاں بھی قرآن مجید کی اس تعبیر پر قربان جائیے کتنی بلاغت کے ساتھ
اور کتنے حسین پیرائے میں اس نازک مسئلے کو یہاں بھی بیان کر دیا گیا ہے. اس دیواجی زندگی کی کے مصالح کو بیان کر دیا گیا ہے. اس دیواجی زندگی کی اصل روح کو بیان کر دیا گیا ہے. اور اس دیواجی زندگی کی بے تکلفی کو یہاں بیان کر دیا گیا ہے. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین. اور ایسا نہ ہو کہ کوئی اس دیواجی زندگی میں ایسا منہمک ہو جائے کہ وہ آخرت کو فراموش کر دے. اس لیے آخرت کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ اور اپنے لیے بڑھاؤ. کیا بڑھاؤ؟ یعنی وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ خَيْرًا، نیکیوں کو آگے بڑھاؤ، خیر کو اپنے لیے آگے بڑھاؤ، یعنی آخرت کے لیے ذخیرہ کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کے احکام کی بجا آوری کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ اور یہ بات یاد رکھو. وَاعْلَمُوا یعنی اس بات کو مستحضر رکھو. أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ تم اس سے ملنے والے ہو، یعنی اللہ سے تمہاری ملاقات ہونا ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور مؤمنین کو بشارت سنا دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں، ان کو جنت کی بشارت دیجئے. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اب یہاں اللہ کے نام کا بیجا استعمال نہ ہو، اس سے روکا جا رہا ہے. اور اللہ کے نام کا بیجا استعمال اس طرح سے لوگ کیا کرتے تھے کہ قسم کھا لیا کرتے تھے، اور قسم کھا کر اس دیواجی زندگی کے جو حقوق ہیں ان سے اپنی بیویوں کو محروم کر دیا کرتے تھے. اس کی شکل جس کو شریعت میں ایلا کہا گیا ہے. بس قسم کھا لی گئی ہے کہ اب ہم مقاربت نہیں کریں گے. اس طور پر وہ بیویاں بس معلق ہو جایا کرتی تھی، نہ ان کو اس دیواجی زندگی کا کوئی فائدہ ملتا تھا، اور نہ وہ آزاد عورت کی طرح سے زندگی گزار سکتی تھی، بس ایک معلقہ ہے. لہذا شریعت نے اس پر قدغن لگائی کہ دیکھو اللہ کے نام کا بیجا استعمال نہیں ہونا چاہیے. اور واقعتاً اس موقع سے اس بات کو بڑی قوت کے ساتھ کہا گیا ہے. اس دیواجی زندگی کا یہ اہم ترین مسئلہ انسان نے اللہ کے نام سے حل کیا تھا. نکاح کی جو آیتیں ہیں وہ آپ جانتے ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ اس اللہ سے ڈرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ اس اللہ کا پاس و لحاظ رکھنا جس اللہ کے واسطے سے، جس اللہ کے نام سے تم باہم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. ظاہر ہے کہ نکاح وہ اللہ کے نام کو درمیان میں لا کر کتنا آسان بن جاتا ہے. اگر یوں عام حالات میں اگر اللہ کے نام کو درمیان میں نہ لایا جائے اور ایک شریف خاندان کسی دوسرے شریف خاندان سے اگر اس طرح کا مطالبہ کرے تو وہ شریف خاندان سے مطالبہ کر رہا ہے، لیکن وہ ایک سنگین مسئلہ بن جائے. لیکن جب نکاح کے نام کو، شریعت کے حکم کو درمیان میں لایا جاتا ہے تو کتنا آسان مسئلہ ہو جاتا ہے. انسان اس پیچیدہ مسئلے کو اللہ کے نام سے جب حل کرتا ہے تو اب یہاں یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ جس اللہ کے نام سے تم نے اپنی زندگی کے اس پیچیدہ مسئلے کو حل کر لیا تھا، اب ایسا نہ ہو کہ اس اللہ کے نام کا بیجا استعمال کر کر تم اسی خاتون کو جس کو تم اللہ کے نام سے لے کر آئے تھے، تم اللہ کے نام سے اس کو محروم کر دو، اس کے حقوق سلب کر لو. ایسا نہ کرنا. اللہ کے نام کا بیجا استعمال نہ کرو. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ تم اللہ کے نام کو، اللہ کو یعنی اللہ کے نام کو عرضہ فعلتن کے وزن پر ہے، اور جو مفعول کے معنی میں ہے کہ تم اللہ کے نام کو عرضہ نہ بناؤ، حاجز نہ بناؤ، معنی نہ بناؤ. لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کے لیے کہ قسم کھا لی گئی ہے اور اس قسم کے ذریعے سے ظاہر ہے کہ تم نے کسی کو محروم کر دیا ہے. تو وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ اللہ کو یعنی اللہ کے نام کو عرضۃ لایمانکم اپنی قسموں کے لیے
رکاوٹ نہ بناؤ، مانع نہ بناؤ، ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، یعنی تمہاری نیکی، تمہارا تقوی اور تمہارا لوگوں کے درمیان میں صلح کرانے کے لیے. ان تبروا یہ ان مصدریہ ہے ناسبہ، جس نے تبرو کے معنی مصدر کے کر دی ہیں، یعنی لبرکم ولتقواکم ولاصلاحکم بین الناس، یہ معنی اس کا ہو گئے. اور یہ تینوں چیزیں یہ ایمان کا عطف بیان ہے، اس کا بدل ہے. یعنی ولا تجعلوا اللہ عرضۃ، تم اللہ کے نام کو رکاوٹ نہ بناؤ. کس چیز کے لیے؟ تمہاری نیکی کے لیے، تمہارے تقوی کے لیے، لوگوں کے درمیان میں صلح کرانے کے لیے. یعنی اللہ کی قسم کھا کر تم نیکی سے نہ رک جاؤ، اللہ کی قسم کھا کر تم تقوی سے نہ رک جاؤ، اللہ کی قسم کھا کر تم لوگوں کے درمیان میں صلح کرانے سے نہ رک جاؤ. یہ بات. واللہ سمیع علیم، اور یاد رکھو اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. جو تم کر رہے ہو، جو تم قسمیں کھا رہے ہو، وہ سب اللہ سن رہا ہے. اس کی کیا حقیقت ہے اس کو اللہ خوب جانتا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم. جب قسم کا تذکرہ آیا تو قسم کے سلسلے میں شریعت کا کیا حکم ہے اس کو بھی واضح کر دیا گیا. فرمایا اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا تمہاری قسموں میں لغو پر، یعنی تمہاری لغو قسم پر اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا. ولیکن یؤاخذکم، لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرے گا بما کسبت قلوبکم، ان قسموں پر جو تمہارے دل کے ارادے سے ہے، یعنی بالقصد جو قسم کھائی گئی ہے اس پر اللہ کیا مواخذہ ہوگا. واللہ غفور حلیم، اور اللہ خوب بخشنے والا اور وہ بردبار ہے. ظاہر ہے کہ قسم کے سلسلے میں وہ قسم جو انسان غیر شعوری طور پر کھا جاتا ہے، اس کی زبان پر وہ قسم جاری ہو جاتی ہے، تو ایسی قسم میں لغو کہلاتی. باتوں باتوں میں انسان نے قسم کھا لی ہے. جیسے عرب بات بات میں ان کا تکیہ کلام بسا اوقات قسم کا ہو جایا کرتا تھا، اور وہ باللہ تاللہ قسم کھا کر کوئی بات کہہ دیا کرتے تھے. قسم کھانا مقصود نہیں ہوتا تھا. اس طرح سے اگر کسی نے قسم کھا لی ہے تو اس کو قسم لغو کہتے ہیں. یمین لغو جس کو کہا گیا، اس یمین لغو پر اللہ کا مواخذہ نہیں ہے جو بغیر ارادے کے قسم کھائی گئی ہے. مثال کے طور پر کسی نے اس کی زبان سے براہ راست یہ بات نکل گئی کہ زید آ گیا، اور قسم کھا کر اس نے اس بات کو کہہ دیا، تو اب اس بات پر مواخذہ نہیں ہے. لیکن وہ جو بالارادہ قسم کھائی جا رہی ہے، خدا کی قسم میں فلاں کام نہیں کروں گا، بالارادہ اس نے یہ کہا، اور اس کے بعد اگر وہ اس کام کو کر گزرتا ہے تو اس پر کفارہ ہوگا، اللہ کیا اس پر مواخذہ ہوگا، جس کو دوسری آیت میں ذکر بھی کیا گیا ہے. وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ. یہ کفارہ بتلایا گیا، یہ کفارہ ادا کرنا ہوگا. اور اگر کوئی ایسے ہی زبان سے قسم نکل گئی تو اس پر اس کو توبہ کرنا چاہیے، اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے. لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو جو لوگ اپنی بیویوں سے قسم کھا لیتے ہیں، یعنی یؤلون من نسائہم، من یہاں پر ذکر کیا گیا ہے من بعد کو بتانے کے لیے، یعنی اپنی بیویوں سے دور رہنے کی جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں ان کو 4 مہینے کا انتظار ہے. یعنی 4 مہینے کی ان کو مہلت دی جا رہی ہے. وہ اپنی قسم کو اگر کسی نے اس طرح سے قسم کھا لی ہے کہ اب میں اپنے گھر والوں سے قریب نہیں ہوں گا، تو اب اس قسم کے بعد 4 مہینے کے اندر اندر اس کو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے اور وہ اپنے گھر والوں سے اس کو قریب ہونا ہے. یہ تو ہے.
اگر وہ 4 مہینے تک ایسا نہیں کرتا ہے، اپنی قسم پر قائم رہتا ہے، تو پھر یہ ایلا ہو جائے گا، اور اس ایلا کی وجہ سے اس کو طلاق ہو جائے اور طلاق بائن وہ ہو جائے. اب دوبارہ اس ازدواجی تعلقات کو قائم نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ نکاح کی تجدید نہ ہو. اس لیے فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنی بیویوں سے اگر اتفاق سے ایسی قسم کھا لی ہے تو ان کو 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے. فَإِن فَاؤُوا، اگر وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بخشنے والا خوب رحمتوں کو نچھاور کرنے والا ہے. وہ کفارہ ادا کر دیں گے قسم کا، اور وہ اپنی ازدواجی زندگی جیسے گزارا کرتے تھے ایسے گزارتے رہیں گے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر انہوں نے طلاق کا عزم کر لیا ہے، عزم کہتے ہیں پختہ ارادے کو، اگر طلاق کا ہی پختہ ارادہ کر لیا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو یہاں بھی یہ بات کہہ دی گئی بے شک اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. اگر انہوں نے یہ ارادہ کر لیا، ایلا کے ذریعے سے قسم کھائی، اور قسم کھانے کے بعد یہ ارادہ کیا کہ نہیں ہمیں رجوع نہیں کرنا ہے اور یہاں طلاق ہی ہونا ہے، تو اب ٹھیک ہے. اگر وہ ایسا ارادہ کر لیتے ہیں، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر انہوں نے طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ نکاح اور طلاق وہ انسان کے اپنے ذاتی مسائل ہوں، وہ بس خود مختار ہو، جس طرح سے چاہے وہ ان کو ادا کر لے، جب چاہے جس سے نکاح کر لے، جب چاہے جس کو طلاق دے دے. ایسا نہیں ہے. اگر انہوں نے نکاح طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا ہے تو وہ اس بات کو جانے رہیں. فَإِنَّ اللَّهَ کا مطلب فَاعْلَمُوا، ان کو ہمیشہ یہ بات مستحضر رہے، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ طلاق جو دی جا رہی ہے، اس طلاق کو اللہ سن رہا ہے، اللہ جان رہا ہے، اللہ کے یہاں مواخذہ ہوگا. اگر یہ طلاق مبنی بر حق ہے تو ٹھیک ہے، شریعت میں اس کی گنجائش ہے، اور اگر مبنی بر حق نہیں ہے، صرف حالات سے مغلوب ہو کر اس نے قدم اٹھایا ہے، اپنے نفس کی تسکین کے لیے اس نے قدم اٹھایا ہے، اس ازدواجی رشتے کو اس نے صرف اپنے مزاج کی کمی اور کمزوری کی وجہ سے توڑا ہے، تو اللہ کے یہاں اس کا مواخذہ ہوگا. فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اس کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے. اس لیے اس میں تحذیر ہے، تحدید ہے ان لوگوں کو جو طلاق کے لیے قدم اٹھاتے ہیں. اب آگے کی آیات میں طلاق کے مسائل بیان کیے جائیں گے، انشاءاللہ وہ تفصیل سے آئیں گے. میں آپ لوگوں سے بھی کو بھی متوجہ کرتا ہوں کہ طلاق کے مسائل بہت ضروری ہیں اور ان کو سمجھنا ضروری ہے اور امت کو سمجھانا ضروری ہے. اس لیے آپ حضرات بڑی توجہ کے ساتھ، اور جن لوگوں نے اب تک اہتمام نہ کیا ہو وہ اس کا اہتمام کریں کہ قلم اور کاغذ بھی لے کر بیٹھے، تاکہ شریعت اسلامی میں طلاق کی کیا حکمت ہے، اس کی کیا مسالے ہیں، اور طلاق وہ شریعت اسلامی میں کوئی زحمت نہیں بلکہ وہ رحمت ہے، اور وہ رحمت صرف زوجین کے لیے نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے. اور وہ کیسے رحمت ہے، قرآن مجید اپنے بیان میں اس کو ثابت کرے گا. انشاءاللہ وہ تمام پہلو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی. اس لیے آپ حضرات ایک توجہ سے وقت کی پابندی کے ساتھ آپ آئیں اور ان کو نوٹ بھی کریں تاکہ لوگوں کو آپ سمجھا سکیں اپنے اپنے علاقوں میں. باقی اللہ توفیق عطا فرمائے.